قرآن مجید فرقان حمید کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد جو ہے قیام عدل ہے، اور اس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمان ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ تو اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے، جا بجا قرآن مجید فرقان حمید مملو ہے ایسے سری کلمات سے بھی اور ایسے اشاروں سے بھی جو اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ عدل بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، عدل قائم کرنا ہے۔ بلکہ قرآن نے تو جہاں پر یہ بیان فرمایا اللہ کے ساتھ ملائکہ کا ذکر کر کے، اللہ کے ساتھ اولو العلم کا ذکر کر کے، تو ساتھ کہا قائما بالقسط، گواہی کا ذکر کیا تو اولو العلم کے لیے بطور خاص یہ کہا کہ وہ جو انصاف پر قائم ہو کر، عدل پر قائم ہو کر گواہی دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ خود بھی عدل فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے حکم سے عدل فرماتے ہیں، اور جو اولو العلم ہیں وہ بھی عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بتا دیا کہ اولو العلم در حقیقت وہی ہیں جو اہل العدل ہیں، جو عدل سے کام لیتے ہیں وہ اولو العلم ہیں، یعنی وہ علم والے ہیں۔ جو عدل سے کام نہیں لیتے تو وہ بھلے اپنے آپ کو کہتے رہیں کہ ہم علم والے ہیں، لیکن در حقیقت وہ علم والے نہیں۔ اور یہ ہماری بلاغت کا ضابطہ بھی ہے کہ بعض اوقات جب کوئی کسی چیز کے مقتضا پر، تقاضوں پر پورا نہ اتر رہا ہو، عمل پیرا نہ ہو رہا ہو، تو اس سے خطاب کیا جاتا ہے اسے منکر کے درجے میں رکھ کے۔ یعنی اگر وہ علم کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن علم کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا، علم کے مقتضا پر عمل نہیں کر رہا، تو اسے غیر عالم کے مرتبے میں رکھ کر اس سے کلام کیا جاتا ہے۔ یعنی کیونکہ اس نے خود علم کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، تو گویا اب اس کا جو مرتبہ ہے، اس کے ساتھ جو کلام ہوگا وہ کلام علم کے مرتبے پہ نہیں ہوگا بلکہ غیر عالم کے مرتبے پر کلام ہوگا۔ تو جو اولو العلم ہیں در حقیقت وہی ہیں جو اہل العدل ہیں۔ جو عدل نہیں کر رہا، علم کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا، تو وہ بھلے اپنے آپ کو کہتا رہے کہ وہ علم والا ہے، وہ قرآن کی نظر میں علم والا نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں علم والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں علم والا وہی ہے جو اللہ کی خشیت جس کے اندر موجود ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، عدل کرنے والا ہو، اور علم کے مقتضا پر عمل کرنے والا ہو۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ انصاف کے ساتھ۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی عداوت، کسی بندے کی عداوت تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم عدل سے کام نہ لو، عدل سے کام لو، عدل کرو کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی بتا دیا کہ جہاں ہمارا کوئی اختلاف ہو، اصل امتحان تو وہاں ہوتا ہے نا، جو ہمارا موافق ہوتا ہے، جو ہمارے کام آتا ہے، جس سے ہمیں فائدہ ہو، جس کے ساتھ ہمارا افادے استفادے کا تعلق ہو، اس کے ساتھ تو عدل کرنا آسان ہے، اور لوگ فطری طور پر مائل بھی ہوتے ہیں، کرتے ہیں۔ اصل پتہ وہاں چلتا ہے، امتحان وہاں ہوتا ہے کہ جہاں ہمارا مخالف ہے، جس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، ہمارا کوئی مفاد اس کے ساتھ وابستہ نہیں، مفاد ہمارا نہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارا اس سے اختلاف ہے۔ تو اب جہاں اختلاف ہوتا ہے تو فطری طور پر انسان کے دل میں تھوڑا سا نفور ہوتا ہے، مکمل نفرت نہ بھی ہو تو تھوڑا سا نفور بہرحال انسان ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، اس کے ساتھ انصاف قائم نہیں کرتا، عدل کرنے سے کتراتا ہے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ عداوت، کسی کے ساتھ دشمنی ہے، چاہے وہ مذہب میں تمہارا مخالف کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بے شمار واقعات، سیدنا فاروق تھے، بے شمار واقعات، سیدنا فاروق اعظم کا واقعہ، سیدنا مولا علی کا واقعہ، بے شمار صحابہ، تابعین، اکابر، اولیاء اللہ کے واقعات اس پہ دال ہیں کہ وہ اس طرح جو ہے وہ عدل کرتے رہے ہیں، اپنے مخالفین کے ساتھ بھی عدل سے کام لیتے تھے۔ یعنی اور یہ دیکھیں عداوت عام ہے، چاہے وہ بندہ مذہب میں ہمارا مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک تو اختلاف ہے کہ ویسے ہمارا کوئی دنیاوی اختلاف ہے، دنیاوی نہیں، کسی کے ساتھ ہمارا دینی اختلاف بھی ہے، تو بھی ہم نے عدل سے کام لینا ہے، تو بھی ہم نے بے انصافی نہیں کرنی، اور اسی عدل سے کام لینے پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی تقوی تام تب ہوگا آپ کا کہ جب آپ عدل سے کام لیں گے، اور ان لوگوں کے ساتھ عدل سے کام لیں گے جن کے ساتھ آپ کی عداوت ہے،
جن کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، اگر آپ ان کے ساتھ عدل سے کام نہیں لیتے تو آپ بھلے دعوے کرتے رہیں کہ آپ متقی ہیں، آپ متقی نہیں ہوں گے۔ اور ہدی للناس کے ساتھ جو ہدی للمتقین بھی قرآن میں آیا نا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو ہدایت تو سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن جو اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اس سے نفع اٹھا لیتے ہیں، تو اب وہ متقین کے درجے میں آ جاتے ہیں، وہ اس سے کامل نفع اٹھاتے ہیں، اس لیے فرمایا ہدی للمتقین ہے تو سب لوگوں کے لیے ہدایت، لیکن چونکہ جو نفع متقی کامل ہیں، انداز میں متقی اٹھاتے ہیں تو اس جی، لیے جی، فرمایا کہ متقین کے لیے ماشاءاللہ۔ ہدایت۔ اور یہ بالکل سورہ الف لام میم میں ابتدا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے لا ریب فیہ لا ہدی ریب فیہ ہدی للمتقین۔ للمتقین